انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا، بس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے، ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھناونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کے شرف، عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے، لوط کہنے لگے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جبریل اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں، بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی، لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
तमाम हलाक हो गए सिवाय लूत की आल के। उन्हें हमने सुबह सहरी के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में नजात दी। ये हमारा एहसान था और इसी तरह हम शुक्रगुजारों को बदला देते हैं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए। उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं। वो बस्ती से निकल गए। फिर सुबह हुई, रोशनी फैलने लगी तो अजाब आ गया। और सुबह सवेरे ही उन्हें ठहरने वाले अजाब ने आ लिया। बस तुम मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। ये अजाब कैसा था? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया, इस मुकम्मल बस्ती को उखेड़ा और आसमान की तरफ उठा कर ले गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की अजान और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी और लोगों ने फरिश्तों की तस्बीह सुन ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, सब बुझी हुई आग की तरह हो गए। फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़कर उल्टा दिया। हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था। बहरहाल इसको जमीन पर दे मारा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरतुल हिज्र में अल्लाह फरमाते हैं, रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीख ने पकड़ लिया। फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। सूरतुल शुआरा में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन पर एक खास किस्म का मी बरसाया। बस बहुत ही बुरा मी था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है। इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है, गलबे वाला, मेहरबानी वाला। सूरतुन नज्म में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उनको उस चीज से ढांपा जिससे भी ढांपा, मतलब ये कि उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में झगड़ोगे। ये शख्स भी पहले डराने वालों की तरह एक डराने वाला है। इस तरह ये बस्ती सदूम बाहर मुर्दार के इलाके में तहस नहस हो गई और इसके आसार और निशानात क़यामत तक के लिए छोड़ दिए गए हैं। इन निशानात को इसीलिए बाकी छोड़ा गया है कि सारा जहान उनको देखकर इबरत पकड़े, फहाशियों से बाज आ जाए। खास तौर पर सबसे बड़ी फहाशी जो कौम लूत का अमल था, उससे बाज आ जाए।